फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और मेरी तरफ से और फौजी मन मौजी की तमाम टीम की तरफ से अपने तमाम सुनने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। जब आप ईद मना रहे हों तो साथ ही साथ उन सबको भी याद रखें कि जो इस मुल्क के लिए बॉर्डर के ऊपर ड्यूटीज दे रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से ये मुमकिन है, इन बहादुर अफवाज की वजह से ये मुमकिन है कि आप, मैं, हम सब जो है अपने अपने घरों में ईद की ये खुशियां मनाते हैं। और अगर कोई फौजी छुट्टी आया हुआ है, मुझे मालूम नहीं, वो मेरा एक बड़ा प्यारा ऑडियंस है, पेंडू अवान, वो एक एनसीबी की ड्यूटी करता है, मुझे मालूम नहीं है कि उसको छुट्टी मिली या नहीं मिली तो ये खसूसन मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करा रहा हूं कि वो कहता है कि सर जब मैं काम कर रहा होता हूं तो उसमें, तो उन लम्हों में कि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तो मैं आपकी जो है वीडियो लगा लेता हूं। तो पेंडू अवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी तरीके से मेहरावान साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। तो आप सबकी वजह से फौजी मन मौजी का सफर बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी खुशियों में उन तमाम अफवाज के सिपाहियों को, अफसरों को जरूर याद रखें कि जो इस टाइम पे या तो बॉर्डर्स पे ड्यूटी दे रहे हैं। ईद घर वालों के साथ मनाने तो दिल तो करता है, लेकिन मुल्क और कौम की हिफाजत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमें अपनी इस कुर्बानी पे फख्र है। यहाँ पथरीले रास्ता और मुश्किल चौकियाँ हमारा हौसला आजमाने के लिए है, लेकिन हमारा ईमान ने हमें हमेशा मजबूत रखा है। हमें फख्र है, हम अपनी ऊंचाइयों पे खड़े हैं ताकि हमारे लोग अपनी ईद सुकून और खुशी के साथ मना सकें। ईद पर माँ के हाथ की बनी हुई सेवियाँ तो याद आती हैं, मगर यहाँ साथियों के साथ मिल बांट कर खाना भी किसी नेमत से कम नहीं। हमारी ईद की असल खुशी ये है कि हम अपने मुल्क को महफूज देखते हैं, यही हमारा मकसद और यही हमारी ईदी है। इन बुलंद पहाड़ों पे खड़े होकर हम अपने खानदानों को याद करते हैं, लेकिन वतन की हिफाजत का जज्बा हमें मजबूत बनाता है। सूरज जितना सख्त हो या रात जितनी लंबी, हम अपने परचम की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। यही हमारी ईद की खुशी है। यहाँ की सख्तियाँ हमें अपने मकसद से नहीं हटा सकते। हम हर लम्हा अपने वतन की दिफा के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हो। हम इस ईद के मौका पर अपने घर वालों के साथ नहीं हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुल्क की दिफा की खातिर हर वक्त तैयार हैं। तो अगर वो छुट्टी आए हुए हैं तो मेरे ख्याल में कि आप जरूर उनके जरिए उनके जो साथी बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक का पैगाम भिजवाएं। आजकल तो आसान है, तो मैं भी आप सारे इकट्ठे होके, तो जिस तरह वो मिलके कहते हैं ना ईद मुबारक, तो इसी तरीके से आप रिकॉर्ड करवा दें ताकि वो अपने उन साथियों को कि जो बॉर्डर पे ड्यूटीज दे रहे हैं उनको वो ईद मुबारक का पैगाम जो है वो सुनवा दें। तो आज आपके बुजुर्ग जो है आपको ईदी दे रहे होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मिजाइया किस्सा ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो फौत हो गए हैं चंद साल पहले, लेकिन वो जो है ईद पे उनकी ये रूटीन होती थी कि वो ईद से चंद दिन पहले जाके बैंक से बाकायदा नए नोटों वाली कॉपी कहते हैं उसको, तो वो नए नोटों वाली कॉपी लेते थे, और ये भी नहीं कि बहुत कोई लाखों करोड़ों की लेते थे। मेरे वालिद साहब को शौक था कि वो 10-10 रुपए की कॉपी की, नए नोटों वाली कॉपी ले लें, और 10-10 रुपए वाली ज्यादा से ज्यादा वो 500 रुपए की ले लेते थे, और उसके बाद उनके पास नोटों के मतलब एक ढेर होते थे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे। तो हम उन दिनों एक इस्लामाबाद में एक जगह पे रहते थे, तो वहां पे जिस तरह आपको मालूम है कि जो जिस भी जगह पे आप रह रहे हो तो वहां पे एक सफाई का सिस्टम होता है, और उस सफाई के सिस्टम में एक कम्युनिटी होती है कि जो वहां पे मतलब सफाई वगैरह करते हैं। तो उनमें से 3-4 नौजवान थे कि जो रेगुलर आते जाते थे, और हमारा घर मेन रोड पे था, तो मेरी वालदा से, मेरे वालिद से उनकी अक्सर सलाम दुआ हो जाती थी। कभी कभार मेरे वालिद उनको कोई काम भी बता देते थे या मेरी वालदा बता देती थी, और वो अच्छे बच्चे थे, वो सारे वहां से गुजरते रहते थे। तो जाहिर है ईद के ऊपर उन लोगों को होता था कि अंकल का मेन रोड पे घर है, तो अंकल जो है वो ईदी अच्छी देंगे। तो हुआ उस दिन यूं कि गर्मियों के दिन थे, सही जून में ईद थी, अभी तो ये मार्च में है, फिर भी मौसम बेहतर है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं बाहर बेल हुई, तो मैं बाहर गया, तो मैंने जाके देखा कि वो जो सफाई वाले हैं वो सारे आए हुए। उन्होंने कहा कि जी वो ईदी, तो इतने में मेरे वालिद साहब आ गए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी इधर ही ठहरो, मैं अभी ईदी लेके आता हूँ। और मेरे वालिद साहब अंदर गए, और अंदर जाने के बाद मेरे वालिद साहब जब वापस बाहर आए
تو انہوں نے نا، تو ہوا یہ تھا کہ وہ 3-4 لڑکے تھے، تو ان میں سے 2 جو ہیں وہ ادھر رک گئے، اور 2 جو ہے وہ مین سڑک کے اوپر چلتے چلتے آگے چلے گئے، مطلب اگلے جو گھر تھے ان کی طرف وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہماری عیدی بھی نا تم لوگ ہی پکڑ لو، تو ہم آگے چل کے بیل دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح گھر گھر جا رہے تھے، تو میرا خیال ہے وہ اپنا ٹائم بچت کرنے کے لیے ایک پارٹی بیل دے دیتی تھی، دوسری پارٹی عید کلیکٹ کرتی تھی، اور پھر پہلی پارٹی مزید آگے چلی جاتی تھی۔ تو وہ لوگ آگے چلے گئے، تو گرمیوں میں نے آپ کو بتایا جون کا مہینہ تھا ان دنوں، تو کافی گرمی اور کافی انتظار کے بعد میرے والد صاحب ایک بزرگ آدمی تھے، تو وہ ذرا بڑے آہستہ آہستہ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی کتنے لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی 2 ہم ہیں اور 2 وہ آگے چلے گئے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے والد صاحب نے گن کے 20 روپے پہلے کو دیے، اس 10 روپے کے 2 نوٹ، 10 روپے کے 2 نوٹ جو ہے وہ دوسرے کو دیے، اور باقیوں کی عیدی ان کو دینے لگے 40 روپے مزید۔ تو انہوں نے کہا نا انکل مہربانی کریں، یہ ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نا آگے والوں کو آواز دی کہ ارے واپس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا یار تم میری جگہ پھاڑ لے، کہ مطلب تم میری جگہ پہ عیدی پکڑ لو۔ تو اس نے کہا نا اتنی عیدی ساڑھے کو سنبھالی نہیں جانی، تو اسی واپس آ جاؤ۔ اور وہ ایسے شرارتی تھے کہ انہوں نے میک شور کیا کہ وہ جو دونوں آگے گئے تھے وہ واپس آئے، اور وہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ہڑاپے پھڑو۔ تو ابا جان نے 20 روپے ان کو دیے، اور پھر ابا جی نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے، مطلب 80 روپے ہو گئے تھے، تو 20 روپے ان کو ایکسٹرا دیے کہ جاؤ آج لٹ ڈالو۔ تو وہ جو ہے نا ذرا منہ شو بنا رہے تھے، تو میں نے ان کو، تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے 1 آنا عیدی ملتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ 100 روپے دیے میں نے تم لوگوں کو، 100 روپے پورے گاؤں کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو اینی ویز وہ جو لڑکے تھے صفائی والے وہ تھوڑے سے مایوس تھے۔ تو ایسے میں ہمیشہ پھر میری والدہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ افسر کے اوپر بھی ایک افسر ہوتا ہے، تو وہ افسر کے اوپر جو افسر ہوتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر میری والدہ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں آ جاتی تھیں، اور وہ میرے والد صاحب کہتی تھی کہ چھوڑیں آپ جائیں، کیونکہ میرا تو ان سے روز کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر میری والدہ نے حسب روایت جو آج کل کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان بچوں کو اچھی عیدی دی کہ وہ خوش ہو گئے۔ لیکن وہ جب بھی گزرتے تو وہ کہتے تھے کہ انکل کو بڑے پیسے زیادہ سنبھالے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک شغل تھا کہ جو چلتا رہتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے، تو آپ بھی اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو مزاحیہ سے قصہ سنا دوں، مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہوں گے کہ جو باقاعدہ نئے نوٹوں کی کاپی لے کے اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو، دوسرے لوگوں کو عیدی دیتے ہوں گے۔ چند دن پہلے میں نے ایک قسط کور کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹن حسنین اختر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، 3 کمانڈو بٹالین سے ان کا تعلق تھا۔ اور آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی، میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کے گھر والوں سے یا ان کے والد سے ڈائریکٹ رابطہ کروں، لیکن ان کا نمبر مسلسل آف مل رہا تھا یا اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ کیوں اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے لیے بہت بڑا غم ہے، بڑی یہ عید ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو حسنین اختر، مجھے آج کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کے والد جو ہیں وہ پاک فوج میں، مطلب پاکستان آرمی میں ایک حوالدار ریٹائرڈ ہیں۔ تو دیکھیں ایک حوالدار کے لیے یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی فوج کا افسر بنے کہ جہاں پہ انہوں نے ایز اے سپاہی اپنی سروس کی ہے، اور پھر اتنا خوبصورت بیٹا جیسے کیپٹن حسنین اختر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شہیدوں کی تصاویر وغیرہ یہ سب آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل سے اترتی نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب کو بڑی احترام سے یہ کہوں گا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی ہو، وہ ضرور اس پہ آپ اپنے سفر، اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن جب افواج پاکستان کی بات آئے تو ان بہادر بیٹوں کو، ان بہادر بیٹیوں کو، ان یونیفارم، میں تو بلکہ یونیفارم پرسنل کہتا ہوں کہ جس میں ڈاکٹرز، جس میں پولیس، جس میں یہ فرنٹیئر کور، جس میں یہ سارے کوسٹ گارڈ، رینجرز، یہ سب شامل ہیں، کہ جب بھی ان کی بات آئے تو ان کو ضرور عید پہ اس طرح کے سارے مواقع کے اوپر خصوصی جو ہے وہ ان کو سلام کیا کریں اور ان کا شکریہ ادا کیا کریں۔
وہ اس لیے کہ ان سب کے دم سے یہ ملک قائم ہے, ان سب کی وجہ سے اس ملک میں امن و امان ہے. اور میرے جو انڈین آڈینس ہیں ان کے بھی کامنٹس آپ پڑھیں, اور ان کو بھی میں کہوں گا کہ عید گزر جانے دیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ گپ لگے گی. وہ اس لیے کہ گلوبل سیفٹی انڈیکس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 65واں ہے اور انڈیا خیر سے 66ویں نمبر پہ ہے. تو باوجود اس کے کہ سب کچھ بڑا ہرا ہرا ہو, لیکن اس سب کے باوجود آپ کا اپنا ملک آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے. تو اس لیے افواج پاکستان کا تمام یونیفارم پرسنل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور دوسرا ہم ملک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھے. تو اپنا خیال رکھیے گا. فوجی من موجی کی اگلی قسم میں ملتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ ڈھیروں باتیں ہوں گی. لیکن آج میں نے کہا میں عید کا پیغام ریکارڈ کروا دوں, اور آپ دیکھ لیں کہ جو مرضی ہے میں کر لوں, یہ 10 منٹ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو اینی ویز میرا ایڈیٹر بڑا خوش ہوگا کہ چلو سر 10 منٹ کی آپ نے پوری قسط دے دی, لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں صرف 3-4 منٹ کا پروگرام وہ پیغام ریکارڈ کرواؤں, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور ان سب بہادر بچوں کو یہ پھر ایک بات سے بات نکل آتی ہے, لیکن بہرحال حسین اختر کی فیملی کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ان کی اس عظیم قربانی کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسا بہادر بیٹا انہوں نے اس ملک کو دیا کہ جس نے اپنا خون ایک اسلامی مملکت کے لیے بہا دیا, صرف اس لیے کہ آپ اور میں امن و سکون سے رہ سکیں. تو اس کے لیے دعا کیجیے گا. یہ پروگرام ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کیپٹن حسین اختر جیسے بیٹے جو ہیں وہ اس ملک پہ روزانہ قربان ہو رہے ہیں, اور ہم سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے. تو ملتے ہیں فوجی من موجی کے اگلے قسط میں. اپنا خیال رکھیے گا. ایک دفعہ پھر فوجی من موجی کی پوری ٹیم سے عید مبارک.